حج کا پربہار موسم تھا۔ حجاج کرام اپنی درینہ آرزو کی تکمیل کے لیے قافلوں کی صورت میں سوئے حرم رواں دواں تھے۔ جو پہلی بار حج کے لیے جا رہا تھا، اس کی کیفیت، اس کا شوق، اس کا ولولہ کچھ الگ ہی تھا، اور جو بار بار زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہو چکے تھے، ان کی کیفیت کچھ الگ تھی۔ اور حج کا سیزن، حج کا موسم ہر سال آتا ہے، اور ہر سال حجاج کرام حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ کسی کی بھی محبت میں فرق نہیں آتا۔ جب حجاج کرام کا قافلہ رؤوس البلاد بغداد شہر پہنچا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دل مچلنے لگا۔ تمنائے زیارت سے ان کا دل مچلنے لگا۔ انہوں نے بھی حج کے لیے جانے کا پروگرام بنایا، عزم مصمم کیا، اور 500 دینار لے کر بازار کی طرف چل پڑے تاکہ حج کی تیاری کر سکیں۔ جیسے ہی وہ بازار میں پہنچے تو انہیں ایک غریب عورت ملی جو حوادثات زمانہ سے مجبور لگ رہی تھی۔ غربت و افلاس ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ وہ خاتون حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی، میں سید زادی ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، آج چوتھا دن ہے، ہم گھر والوں نے ایک بھی لقمہ نہیں کھایا۔ سید زادی کی درد بھری آہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا، اور وہ 500 دینار جو حج کی تیاری کے لیے وہ لے کر آئے تھے، وہ انہوں نے سید زادی کی چادر میں ڈال دیے، اور سید زادی سے کہا کہ تم فوراً گھر چلی جاؤ اور یہ پیسے اپنے اور گھر والوں کے استعمال میں لے کر آؤ۔ وہ سید زادی آپ کو بہت ساری دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سال حج کے لیے نہ جا سکا، لیکن مجھے اس سید زادی کی، اس غریب عورت کی مدد کرنے کے بعد ایسا دلی سکون ملا کہ جو اس سے پہلے مجھے سکون نہ ملا تھا۔ بہرحال جب حجاج کرام کے قافلے واپس آنے لگے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے دوستوں کو جا کر حج کی مبارکباد دوں۔ جیسے ہی میں حجاج کرام کے پاس گیا، اپنے دوستوں سے ملا اور ان کو حج کی مبارکباد دینے لگا، تو ہر ایک دوست مجھے بھی حج کی مبارکباد دینے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے حج کو قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا، بڑا مجھے تعجب ہوا کہ میں تو اس سال حج کے لیے گیا بھی نہیں، لیکن پھر بھی لوگ مجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں، میرے حج قبول ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بالآخر میں تھک ہار کر شام کو گھر آیا، رات کو سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور سرکار دو عالم نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ پریشان نہ ہو، تعجب نہ کر، تو نے ایک سید زادی غریب عورت کی مدد کی تھی، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے تیرے لیے دعا کی، اللہ تعالی نے میری دعا کو قبول کر لیا اور تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا کہ جو تیری جگہ حج کر رہا تھا، اور وہ ہر سال تیری جگہ حج کیا کرے گا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک
رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غریب سید زادی کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سید زادی کی مدد کرنے کا کیا صلہ عطا فرمایا کہ ہر سال فرشتہ ان کی طرف سے حج کیا کرے گا۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنائی ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریبی دی، کسی کو امیری سے نوازا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے آس پڑوس جتنے بھی غریب مسلمان ہوں ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان کا دکھ ہمیں بانٹنا چاہیے، اور اگر کوئی سید زادہ ہے یا سید زادی ہے تو اس کی تو بہت زیادہ مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمیں جو میسر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی ہمیں ملا ہے۔ اگر ہم سید زادوں کا خیال کریں گے، ان کی حاجتوں کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں مزید عطا فرمائے۔